میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، کتنی ترقی کر لو، کتنی عروج پر پہنچ جاؤ، میرے بھائیوں اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ایک دن تباہی ہے، ایک دن بربادی ہے، اللہ اکبر، ایک دن رسوائی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے، مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا۔ ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج پسند کی شادیوں کے چکر میں، آج دوستوں کے چکر میں، اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر پردیس میں ہو، دوستوں کو فون کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں؟ میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے۔ گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ حالات ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے۔ جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے، لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے، جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے، پھر اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے کے لیے گزارتی ہے، اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے۔ ہاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے، تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے، یہ ماں باپ ہے۔ ہاں ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے، پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے۔ ہاں رات کے 2-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ احسان بھول گئے؟ احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے؟ جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، میری
میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید، اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے۔ اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں۔ عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنا ہی کتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی۔ بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا، ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے، ماں اس کو کہتے ہیں۔ ماں کو سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ، امی سے بنا ہے اور عربی میں کہتے ہیں ماں کو، تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا۔ نبی کے شان یہ ہے ماں والا، کیونکہ نبی نے ماں، اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے، یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے۔ جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے۔ لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے، یہ رودرپور والا ہے۔ حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا، اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے۔ یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر، جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ آباد میں جا رہے ہیں، ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ، ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اولاد بے وفا، ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا، پڑھ لکھ لیا، بہت آگے بڑھ گیا، ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا۔ دیکھو، پڑھو لکھو، بہت ترقی کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا، دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے، کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے، ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے، قرآن مقدس میں ہے۔ سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں، میں سائنس کا مخالف بھی، پڑھاؤ، لیکن ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا۔ اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے نبی ماں والے تھے، تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی مل گئی۔ اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا ہے۔ یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔
اس کے سوا کوئی شریک نہیں. خدا ایک ہے اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے. ہزاروں عورتوں کو ماں کہہ لو, کوئی ماں نہیں بن سکتا, ماں ایک ہی ہوگی. ہزاروں مردوں کو باپ کہہ لو, باپ ایک ہی ہوگا. خدا ایک ہے, اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا, پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر میری ماں کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتا, جہاں پر بوڑھے پلتے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں, فیشن چلا ہے, ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں. پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. ماں بڑی خوش ہوئی, پڑھ کے آیا تھا, کار خریدی تھی, اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا. آج بیٹے کا موڈ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے. کانپتے ہوئے بدن سے نکلی, کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی, کار میں بیٹھی, کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رک گئی. ایسے میں وہ اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور ماں کو بٹھانے کے بعد کہا ماں معافی چاہتا ہوں, میری بیوی تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی, اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا, یہ اولڈ ہاؤس ہے ماں, یہی اب تمہیں رہنے, اچھا میں چلتا ہوں. اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا. اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا, مالدار تھا, پڑھا لکھا تھا, پورے شہر میں اس کی شہرت تھی. وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے, ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا. ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی, آنسو پوچھ رہی تھی. ذرا سوچو, جس نے اپنے سینے کا دودھ, جسے دنیا دودھ کہتی ہے, وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے, بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں نچوڑا ہے. ایک ماں نے پورا شباب قربان, اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹے کو جوان کرنا. یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے, یہ جوانی کئی شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے. ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے, اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے. ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے, اس کو نبھاتے ہو, جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کو کب نبھاؤ گے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو. ارے جس نے جنم دیا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کب سیکھو گے؟ ہم نہیں دیکھ رہے گھروں میں ماں باپ کا ادب, ماں باپ کی حیثیت کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. اور فلمیں, سیریل اور ناولیں پڑھنے والوں, فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں, کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو, کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے. کتوں کو چوم رہے ہو, کتے پال رہے ہو, ماں باپ گھر سے باہر, کتے اندر. وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے, قطب بنا سکتی ہے, ابدال بنا سکتی ہے. ان کو نکالا گھر سے, بہن کے گھر پہنچایا, بھائی کے کہاں پہنچایا, اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو. صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکل, کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو. کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام. یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ قیامت کی نشانی. کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ, مندروں کے زینے پہ, سگنلوں پر بھیک مانگ رہے. یہ آج ہمارا حال ہے. تباہ نہیں ہوں گے, برباد نہیں ہوں گے, رسوا نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں, کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو. ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا, تو کیا کہتے ہو, ارے تم لوگ کا دور چلا گیا, تمہیں کیا سمجھتا ہے, یہی کہتے ہیں. یاد رکھنا, ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا. ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی. اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو, ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ پوچھ کے رو رہی تھی. ایسے میں
اولڈ ہاؤس کے کچھ ذمہ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے. ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بی کو گھیر لیا. بڑی اماں چپ رہو چلو اب یہیں گزارا کرو, جو ہوا چھوڑ دو. اچھا وہ بڑی بی نے کہا آپ کا نام لکھایا. کہا بچے ہیں؟ کہا ایک لوتا بیٹا ہے. اس کا نام نہیں بتایا. پھر لوگوں نے کہا بڑی اماں اس کا نام بتا دے بیٹے کا, تاکہ کچھ حادثہ ہوتا ہم اس کو اطلاع کر سکے, اس کا فون نمبر بتا دے. نہیں بتایا. جب بیٹے کا نام آتا ہچکیاں لے لے کر روتی, سسکیاں لے لے کے روتی, بہت روئی. اب کہا بڑی اماں نام تو بتائیں. نام نہیں لیا. تو کسی نے کہا چھوڑو, بڑی بی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے, اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی. بس کسی کا اتنا کہنا تھا, آنکھیں تن گئی, جذبات بدل گئے اور کہنے خبردار میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ کہا تو. یہ ماں ہے. اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھنا, ورنہ نکال دو, میں کہیں بھی زندگی گزار لوں گی, لیکن میرے بیٹے کے خلاف کچھ مت بکنا. وہ مجھ سے غداری کر کے گیا ہے, لیکن بیٹے کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ وہ ناراض ہوں, اس سے نہیں, ناراض نہیں ہوں. بیٹے کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ اس شہر کا مشہور آدمی ہے, اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لیے اس کا نام نہیں لے رہی. یہ ماں کی ممتا ہوتی, ماں کی ممتا.